شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر حضور کا امتی اپنے نبی کی محبت میں درود و سلام پڑھتا ہو، نبی کی محبت میں صبح و شام صلاۃ و سلام پڑھنے کا عادی ہو، تو اگر یہ گناہگار تھا تو درود و سلام درود پاک اسے نیکوکار بنا دیتا ہے۔ اگر یہ امتی نبی سے دور ہو اور صلاۃ و سلام میں سچا ہے، صلاۃ و سلام میں پختہ ہے، عقیدہ کامل ہے، اپنے نبی کے فرامین پر یقین مضبوط ہے، تو اگر یہ عام بندہ بھی ہو تو درود و سلام اسے حضور کے خاص لوگوں میں شامل کروا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ گناہگار بھی ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ اسے حضور کے عاشقوں میں قبول فرما لیتا ہے۔ سید زادوں کی محفل ہے تو سید زادوں سے ہی بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ امام زین العابدین، امام عالی مقام سید الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، وہ سید بادشاہ کے جن کی نسل سے آج سیدوں کی نسل چل رہی ہے، جن کے صدقے اللہ نے سید زادوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا مرشدی، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال کو حل فرمائیں۔ امام عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی، آپ کے قریب آیا، آپ نے اسے بٹھایا، حال احوال پوچھا، خیر خیریت پوچھی، اور اس کے چہرے پر جب پریشانی کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا نوجوان بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس آنے والے شخص نے کہا یا مرشدی، آپ کی بارگاہ میں اس سوال لے کر آیا ہوں، اور سوال بھی ایسا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان آ جائے، دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے مگر اس سوال کو کوئی حل نہیں کر سکتا، اگر کوئی حل کرے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کی آل ہی اس کو حل کر سکتی ہے۔ اب سوال کیا تھا؟ اس آنے والے شخص کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی، اس ڈبیا میں 7 بال تھے۔ اس آنے والے نے کہا یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے، ہمارے علاقے کے اندر لوگوں میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس ڈبیا میں جو بال ہیں وہ سارے کے سارے حضور کے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس ڈبیا کے اندر جو بال ہیں وہ سرکار کے نہیں ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان میں کون سے بال یہ منہ مبارک ہیں، کون سے بالوں کا تعلق یہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہے اور کن کا تعلق حضور سے نہیں ہے، کون سے بال یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کون سے بال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حضور سے نہیں ہے۔ اب سوال دیکھیں کتنا مشکل ہے، اگرچہ دنیا ترقی کر کے چاند پہ پہنچ چکی ہے، چاند پہ خلائی مخلوقیں بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، انسان زمین کی تہ میں جا چکا ہے، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، مگر اللہ نے جو اپنے نبی کے آل کو مقام عطا کیا، اللہ اپنے جو ولیوں کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، وہاں انسان کی فہم و فراست بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آج تک سائنس نے ایسی کوئی بڑی ترقی کر لی ہو، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہو، مگر ایسی کوئی مشین نہیں بنی جو بتا سکے کہ ان بالوں کا تعلق حضور سے ہے، ان بالوں کا تعلق نبی سے نہیں ہے۔ مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان، آپ نے ارشاد فرمایا، کہا پریشان نہ ہو، یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، آؤ بیٹھ کر مل کر حل کرتے ہیں۔ میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیبل منگوایا، اس پر اس کو پھولوں سے سجایا، اس ڈبیا کو اس کے بیچ میں رکھا، اس کو خوشبو سے معطر کیا، اسے لے کر چوما، اپنے کچھ خلفاء کو قریب بلایا، اس کا دائرہ بنایا۔ اب دائرہ بنا کر آپ نے کہا سب سے وضو کروایا، جب سب با وضو ہو کر اس ٹیبل کے قریب تشریف لائے، اب امام عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آپ نے کتنا پیارا عمل کیا۔ کہا نوجوان گھبرا نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ ان 7 بالوں میں سے کون سے بالوں کا تعلق حضور سے ہے، ان 7 بالوں میں سے کون سے بال ایسے ہیں جن کا تعلق حضور سے نہیں ہے۔ اب امام عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے ان سے کہا آؤ، اگر یہ حضور کے بال ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتے ہیں،
علامہ شمس الدین سخاوی القول البدیع میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اب وہ کھڑے ہو کر میرے امام نے اپنی آنکھیں بند کر کے اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، مدینے والے آقا پر، اپنے نانا پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ کہا جب درود و سلام امام عالی مقام پڑھنے لگے، وہ جو رفقا تھے انہوں نے بھی کھڑے ہو کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا۔ محفل پر رکت طاری ہو گئی، وجد طاری ہو گیا، سب جھوم کر رو رو کر مدینے کی طرف رخ کر کے جب حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، نوجوان کہتا ہے میں نے دیکھا وہ ڈبیا جو ہمارے سامنے رکھی تھی اس میں 7 بال موجود تھے، ان 7 بالوں میں حرکت ہونے لگی، ان میں 4 بال ایسے تھے جو پہلے لیٹے ہوئے تھے، مگر درود و سلام پڑھتے پڑھتے درود و سلام کی جب صدائیں بلند ہوئی، درود و سلام پڑھنے پر جب محفل پر رقت طاری ہوئی، ان 7 بالوں میں سے 4 بال ایسے تھے جو کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد جس طرح وہ محفل والے جھوم جھوم کر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اسی طرح ان بالوں میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ 4 بال بھی کھڑے ہو کر جھومنے لگے۔ جس طرح میرے امام جھومتے رہے، بال بھی جھومتے رہے۔ کافی دیر کے بعد امام عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک آنکھوں کو کھولا، ان 4 بالوں کو دیکھا، وہ بھی کھڑے تھے، وہ بھی جھوم رہے تھے، نبی پر سلام پڑھ رہے تھے۔ آپ نے 4 بالوں کو نکال کر نوجوان سے کہا یہ 4 بال لے جا، یہ حضور کے ہیں، ان کا ادب کر، ان کا احترام کر، اللہ تیری دنیا کو، تیری قبر کو، تیری آخرت کو سنوار دے گا، مگر یہ 3 بال یہ ان کا تعلق حضور سے نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا میرے امام یہ تو بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا ان کا تعلق امام الانبیاء سے ہے؟ آپ نے فرمایا نوجوان تو نے دیکھا نہیں، 7 بال تھے، 7 لیٹے ہوئے تھے، مگر جب ہم نے حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا، حضور پر درود و سلام پڑھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم جھومے بھی، وجد بھی طاری ہوا، تو فرمایا جن 4 بالوں کا تعلق نبی سے تھا وہ بھی کھڑے ہوئے، وہ بھی جھومے، وہ بھی صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، اور جن کا تعلق نبی سے نہیں تھا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ فرمایا اس سے پتا چلا حضور کا غلام سچا وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی عقیدت میں، اپنے نبی کے عشق میں سلام بھی پڑھتا ہے، جھومتا بھی ہے، وجد بھی طاری ہوتا ہے، اور مصطفیٰ اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اور کرم فرمائے تو اسے سلام کا جواب بھی عطا فرما دے۔ فرمایا بال 7 ہیں مگر 3 پر اثر نہیں ہوا، وہ 3 بال لیٹے رہے، 4 بال کھڑے ہوئے، ان میں حرکت پیدا ہوئی، اور وہ بال کھڑے ہو کر وہ جھومے۔ کیا پڑھا؟ کہا جس طرح ہم حضور پر سلام پڑھ رہے تھے اسی طرح ان بالوں نے بھی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ صلاۃ و سلام پڑھا ہے۔ امام شمس الدین سخاوی کہتے ہیں اب عقیدہ سنو، فرمایا جن بالوں کا تعلق نبی سے تھا وہ بال حضور کا ذکر سن کر تعظیماً کھڑے ہو گئے، جن بالوں کا تعلق نبی سے تھا انہوں نے حضور کی ذات پہ سلام پڑھا، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا۔ فرمایا اس سے عقیدہ یہ ملا کہ جس بال کا تعلق نبی سے ہو وہ جھومتا بھی ہے، وہ تعظیم بھی کرتا ہے، وہ حضور پر سلام بھی پڑھتا ہے۔ فرمایا پہچان یہ ہے کہ حضور کا سچا امتی وہ ہے، حضور کا سچا غلام وہ ہے جو اپنے نبی کی تعظیم بھی کرتا ہے، نبی سے محبت بھی کرتا ہے، نبی سے عقیدت بھی رکھتا ہے، نبی کے نام پہ جھومتا بھی ہے، اور اپنے نبی کا نام سن کر نبی پر درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔